السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو شاید اس کنٹینٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ لگے، لیکن یہ اس کے اندر ہی موجود ہے. اب اس کو سمجھنا آپ نے ہے کہ میں اس میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہیں وہ انوالو ہیں اور انڈلج ہیں اور ایسی ہی سوچ کے اندر ہیں. میرا من نہیں لگتا، میرا دل نہیں کرتا. ہم اکثر یہ بات بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ کسی سے بھی کوئی کام کہہ دیں، کوئی بات کہہ دیں کہ یار تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں کام کر لو. نہیں، میرا من نہیں لگتا، میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا. نہیں، میرا نہیں دل کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ دل کیوں کہتا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیہائنڈ دی سین لاجک کیا ہے؟ اس کے لاجک کو سمجھنے کے لیے آپ کو بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ سستی، کاہلی، کسی کام کے بارے میں جو فیئرز، خدشات، یہ جب ہمارے اندر بہت زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم خود سے سیلف کویسچننگ اور آنسرنگ کے اوپر لگ جاتے ہیں. ہمارے اندر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم خود سے نیا سافٹ ویئر جو ہے اپنے اندر بنا کے اس کے اندر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سنتے آئے ہیں کہ خدا ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رب ہم سے کوشش چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو جانا ہے. لیکن اس کے لیے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوگا میرے منہ میں چلا جائے گا. اس کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، نوالا بنانا پڑے گا، اپنے منہ تک لے کے جانا پڑے گا، پھر اس کو چیو کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے پیٹ میں جائے گا، پھر جزء بدن بنے گا، پھر اس کے اندر آپ کو انرجی ملے گی. یہ سارے پروسیس کو سمجھنے کے لیے آپ کا ایک جو ہے وہ ایک ارادہ جو ہے، انٹینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو آپ بالکل بھی کھانے کو سامنے رکھ کے بیٹھے رہیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، یہ کھانا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا. ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم بہت سارے آپشنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک برصغیر پاک و ہند میں یہ بڑی کامن چیز ہے کہ آپ کسی کو اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں، وہ اسی وقت ڈاکٹر حکیم بن جاتا ہے اور آپ کو اتنے نسخے بتا دے گا، اتنی میڈیسنز بتا دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ سب کی سب جو ہے میرے پاس ہونی چاہیے. ہماری صحت، ہماری جسامت، ہمارے اندر کا جو ایک سسٹم، اس کو جان لینا بہت ضروری ہے. کوئی بھی خوراک کھائیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی خوراک کھاتے ہیں آپ، تو خوراک بھی سستی، کاہلی پیدا کرتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انرجیٹک نہیں ہوتی ہیں، وہ اعصاب کو سلو کر دیتی ہیں. ہم ان کا استعمال اگر بہت زیادہ کریں گے تو ہمارے اندر ایک قدرتی طور پر تساہل، سستی کا ایک عنصر پیدا آ جائے گا، جو ہماری باڈیلی سستی ہوگی. ہمارے دماغ کو سلائے رکھنے والی چیزیں، ہمیں بالکل ایک لیزی بنانے والی چیزیں، کچھ تھاٹس ایسی ہوتی ہیں، سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے اندر جب مسلسل چلتی رہیں وہ ہمیں سست بنا دیتی ہیں. چلنے سے پہلے گرنے کا ڈر جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ہمیں سست کر دیتا ہے. اور پھر جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ فلاں کام کر لو، اب کہتے ہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میرا دل ہی نہیں مانتا اس کام کو، میں کیسے کروں. اور یہ لاجیکلی درست ہے. جس کام کو آپ کا دل مانے آپ اس پہ سارا دن فارغ بیٹھ کے بھی آ سکتے ہیں، اور جس کام کو آپ کا دل نہ مانے، چاہے جتنا مرضی کام وہاں پر ہو، جتنا مرضی آپ کو روپیہ پیسہ مل رہا ہو، لیکن آپ کا دل اس طرف نہیں مائل ہوتا، آپ کے لیے 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندہ ایسی ہی فکروں میں، اپنے گھر کی فکروں میں، اپنے گھر کی ٹینشنز کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ انڈلج ہو گیا ہوا تھا کہ ہر وقت اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کچھ ایسا ایک کرشمہ، کچھ ایسا ایک معجزہ ہو جائے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، میرا کوئی جیک پاٹ لگ جائے، میری کوئی لاٹری نکل آئے، مجھے کچھ غائب سے میری مدد ہو جائے اور میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے.
میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا بس بیٹھا رہوں اور دولت میرے اوپر ایسے عاشق ہو اور مجھے ملتی رہے. ایسے لوگ آج کل آپ کو ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ پلازا بنا لوں یار, اتنا پیسہ آ جائے, یہ جگہ خرید لوں, پلازا بنا لوں, اس کے کرائے آئیں گے, بیٹھ کے کھاتا رہوں گا, بس ٹھیک ہے, اوکے ہے, کام کوئی نہ کرنا پڑے, اور میں سارا دن تساہل اور سستی کی زندگی گزاروں, کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو. اگر ان سے کوئی کہے کہ تم فلاں کام کر رہے ہو, نہیں یار میرا دل نہیں مانتا, یا تم فلاں کام کرو, نہیں یار میرا نہیں دل مانتا. اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو اس میں نقصان کرتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. کیا ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا, میرا من نہیں کرتا, لگتا ہی نہیں, میرا من لگتا ہی نہیں, اس میں میں کیا کروں. من کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ٹپیکل لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. دل کو ہم نے ذرا کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ کسی کے لیے دھڑکنے کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن من جو ہے یہ آپ کے اندر کی ایک ایسی پاور ہے, ایک ایسی طاقت ہے جو کہ آپ کو ارج کرتی ہے, ابھارتی ہے آپ کو کچھ کرنے کے لیے, ٹو ڈو سم تھنگ, ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ, کچھ کرنے کے لیے اور کچھ نہ کرنے کے لیے. ایک بندہ جو اس کی بات میں کر رہا ہوں, وہ جناب اتنا ٹینس ہوا جب گھر آتا. پہلے تو وہ اس نے مختلف قسم کے کام کیے, ہر ایک کام کو ٹرائی کیا, یہ کام کر, وہ کام کر, کچھ عرصے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اب بالکل ایسے بس گزر اوقات ہونے والے معاملات میں اس کی زندگی چل رہی تھی. جب وہ گھر واپس آتا تو اس کی ماں اور اس کی بیوی آپس میں جھگڑتی. ادھر سے یہ اپنی اس ایک ناکامی کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا, ادھر سے گھر آ کر ماحول ایسا ملتا. انسان جب صبح کام پہ جاتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو اس کی دو خواہشیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مجھے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جائے میرے گھر میں, اور دوسرا یہ کہ مجھے ٹینشن نہ دی جائے اس وقت کم از کم, کیونکہ وہ سارا دن مختلف قسم کے لوگوں سے مل کر روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کی ہوتی ہے اس نے, اور گھر آتے ساتھ جب اس کو گھر کے چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ ایک دم سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یا جہاں پر پیسے کی بہت ریل پھیل ہو تو وہاں پر یہ مسائل نہیں ہوتے, اس لیے ان کے گھروں کے اندر زیادہ سکون کی جو ندیاں ہیں وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ شارٹ ٹائمر ہوتی ہیں, فل ٹائم کے لیے یہ کام نہیں ہوتا. دولت کبھی ہمیشہ کسی کے پاس مستقل نہیں ٹکتی. الغرض وہ صاحب جو ہیں گھر جاتے تو آ کے یہ لڑائی جھگڑا دیکھتے. نہ ساس اس کی جو لڑکی کی مانتی تھی اور نہ ہی اس کی بیوی مانتی تھی اس بات کو. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ تینوں آپس میں الجھتے رہتے. ایک دن کسی نے اس کو کہا کہ وہ فلان جگہ پر ایک بڑے پہنچے ہوئے عمل ہے جی, وہ جیسے ہمارے یہاں پر اشتہار بازیاں ہوتی ہیں, وہ ایسا عمل کرتے ہیں, ایسا کر دیں گے کہ کیا بات ہے, زبردست. یہ جناب ان کے پاس جاتا ہے, دیکھتا کیا ہے کہ اس کے وہ آستانے سے اس کی ماں بھی نکل کے گئی ہے, کچھ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, پھر اس کی بیوی نکلی ہے کچھ ٹائم کے بعد, تو اس نے بھی کچھ وہیں سے گئی. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میری ماں اور میری بیوی بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں. خیر وہ بھی جاتے اندر جا کے اس عامل اس کی شکل کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو اور اپنے گھر کی وجہ سے تمہاری پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا. تو اس نے کہتا ہے جی ہاں بالکل آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو میری یہ پریشانی آپ سن لیجیے اور میری پریشانی کا کوئی حل نکالیے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی. وہ اس کو کچھ ایک پڑیا سی بنا کے دے دیتا ہے, کہتا ہے یہ جا کر تو تم اپنی ماں اور اپنی بیوی کو یہ کھلا دینا کسی چیز میں ملا کر, وہ بالکل تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا, بڑا کول ہو جائیں گے. اور جانے تک کہتے سنو باہر وہ ایک اللہ پڑا ہوا ہے, اس میں تم جتنا زیادہ اس میں نظر نیاز کرو گے اتنی جلدی تمہاری دعا کو پر لگیں گے اور یہ اوپر جلدی پرواز کرے گی. جیسا کہ آج کل کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے. خیر یہ جناب اپنی جو کچھ جیب میں ہوتا ہے سارا کچھ اس میں ڈال کے چلا جاتا ہے. اب گھر جا کر تو وہ سارے تینوں ہی اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے کو وہ سارا جو کچھ وہ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں, اور صبح کا انتظار کرتے ہیں کچھ ہو. کہاں ہونا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. صبح ہوتی ہے وہی سارا کچھ, پھر وہی بس زبانیاں اور وہی ساری باتیں. یہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس حال تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا ان کو مار دوں. اس کا ایک دوست دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یار تم اتنے پریشان ہو تو فلاں فلاں جگہ پر ایک اللہ والے ہیں ان کے پاس چلو, وہ کوئی مسئلے کا حل تمہارا نکال دیں گے. یہ ان کے پاس جاتا ہے, جا کر ان کو اپنی ساری بات بتاتا ہے. وہ اس کی بات کو سن کے کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو, اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو میرا پتہ بتا دو, میرے بارے میں ذکر کرو, مجھ تک وہ ایک دفعہ آ جائیں پھر میں دیکھ لوں گا. یہ حیر جاتا ہے, جا کے تو اپنی ماں کو اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس طرح میں ایک بڑے اللہ والے سے مل کر آیا ہوں اور وہ بڑے اچھے انسان ہیں, کچھ لیتے بھی نہیں ہیں, پیسہ پوسا بھی نہیں لیتے, اور دعا کرتے ہیں اور بڑی مسائل کا حل جو ہے ان کے پاس ہے.
تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو، مجھے کیا ان چیزوں سے غرض. اس کی ماں کہتی ہے تم مجھے کیوں بتا رہے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں اس طرح کے پیروں بابوں کے پاس جاتی ہوں. خیر وہ دونوں ہی اس سے انکاری ہو جاتی ہیں. اگلے دن وہ جب وہاں پر جانے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر اس کی ماں اور اس کی بیوی تھوڑے سے ٹائم کے وقفے کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں اور وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی جاتا ہے ان کے پاس، ان کو جا کے کہتا ہے کہ وہ ابھی میری بیوی اور میری ماں آئی تھیں تو کیا رہا. انہوں نے کہا میں نے کر لیا بات، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. بس تم ذرا اپنے اندر سے یہ سستی، تساہل اور کاہلی کو نکال کر تھوڑا سا کام کی طرف آؤ، کسی ایک کام کو سلیکٹ کرو اور اس پہ مستقل مزاجی سے اپنے من کو لگاؤ، اور یقین کے ساتھ تم کوئی بھی کام کرو گے تو اس کے اندر برکت ہو جائے گی. خیر وہ وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا کیا ہے کہ اگلے دن اس کی بیوی اٹھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے اس کے ساتھ برتن لگانے میں اس کی مدد کر رہی ہے. اس کی جو ماں ہے وہ اگر کپڑے دھونے کے لیے تو اس کی بیوی کپڑے پھیلانے کے لیے. الغرض گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے. وہ اس کی بیوی کھانا لے کے آتی ہے، اس کو بھی کھلاتی ہے، اپنی ساس کو بھی کھلاتی ہے. اس طرح ساس آپس میں گپ شپ مارتی ہیں، اور وہ جو اس کی بہو ہوتی ہے اس کی بیوی، وہ اپنی ساس کے جا کے قدم دبا رہی ہوتی ہے. حالانکہ بڑا ناممکنات میں سے ہے، لیکن وہ جناب جب دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا. اب اس طرح کرتے 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 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اب اس سال میں جو ہے چھوٹی موٹی جھگڑے گھر میں جو ہوتے رہتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنتا. 1 سال کے بعد یہ ان بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضرت میں 1 سال پہلے آیا تھا آپ کے پاس اور یہ سارا مسئلہ تھا، تو آپ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا، آپ نے ان کو کیا کہا تھا. وہ تو بالکل ایسے جیسے کہ وہاں پر سب راوی چین لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی کو اور تمہاری ماں کو الگ الگ سے کہا تھا کہ اگر تم نے 1 سال تک اس کے ساتھ اپنا اچھا سلوک کیا اور اس کی ہر بات کو سنا، اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا، تو یہ تمہاری بے دام غلام بن جائے گی. اس کو بھی یہی کہا، اس کو بھی یہی کہا. تو اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اب سال گزر گیا، اب کیا ہوگا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب 1 سال کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، ایک دوسرے کے کام آ چکی ہیں. اب ان کا من جو ہے وہ لگ گیا ہوا ہے. جو پہلے ان کا من لگتا نہیں تھا نا، اب ان کا من ایک دوسرے کے ساتھ لگ گیا ہے. ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے. اب انہوں نے جان لیا کہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں انسانیت کے تقاضے میں ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے معاملات کو لے کر الجھنا چھوڑ دیا ہے. اب ان کا من جو ہے وہ جھگڑے پہ نہیں لگے گا، ان کا من محبت اور پیار پہ لگے گا. جاؤ جا کر اپنے گھر کا سکھ ڈھونڈو، تم بھی ان کے ساتھ محبت سے چین سے رہو. تو یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہی سارے میٹرز چل رہے ہیں. ہم زیادہ کی خواہشات کی بے لگام گھوڑے کو بھگائے جا رہے ہیں، اور ہر ایک بندہ اپنی اپنی سوچ کے اندر مکمل ہے. میں درست ہوں، میری بات درست ہے، مجھے درست سمجھا جائے، میری ہر بات کو اوکے کیا جائے. اس لیے جب ہماری سوچ سے ہٹ کر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا من نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا، میں اس کو ایسے نہیں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اپنے اندر اس کوشش کو، اس سوچ کو پیدا کر لیں گے، اس خیال کو پیدا کر لیں گے، اپنی سستی کو، اپنی کاہلی کو چھوڑ دیں گے، اپنے من کو ایک کام کے اوپر لگا کر محنت کریں گے، تو ہمارے اندر کے تمام جو اوصاف ہیں وہ باہر آئیں گے. پھر اللہ بھی مدد فرمائے گا. وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں، لیکن چونکہ ہم ایک اپنی سیلف رسپیکٹ، سو کالڈ قسم کی سیلف رسپیکٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہو، اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو ہم برسٹ اپ ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات سکھائیے کہ انسان ڈفرینٹ ہیں، سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہر انسان مختلف ہے. آپ نے اپنا عمل کرنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو درست رکھنا ہے، اور اپنی طرف سے اچھا کیجئے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اور یہ لفظ اپنی زندگی سے نکال دیجئے، میرا من نہیں کرتا. جب آپ خود ہی پہلے ہی اپنے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ میرا من نہیں کرتا، آپ پہلے انکاری کر رہے ہیں. چلنے سے پہلے گرنے کا سوچیں گے تو گریں گے. اگر حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو رب العزت جو ہے راستے کھول دے گا. میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو یہ بے سکونیاں ہیں اور یہ جو ہمارے دل نہیں لگتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے من ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ ہمارے منوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.